السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ عزیز ناظرین، حسب معمول میں منیر الاسلام آپ کے سامنے کچھ سوال لے کر فضیلت الشیخ محمد طیب السلفی حفظہ اللہ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے کچھ دینی بھائیوں نے اور بھائیوں کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ بہنوں نے بھی حید و نفاس کے سلسلے میں کچھ سوال ہمیں بھیجے ہیں اور کچھ سوال شیخ محترم کو بھیجے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو ہمارے دینی بھائی اور بہن نے سوال بھیجے ہیں تو شیخ محترم مدلل آپ کو جواب دیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں پروگرام آغاز کروں، آپ کو پھر ایک مرتبہ بتلاتا چلوں کہ آپ ہم سے یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر جڑ سکتے ہیں۔ خاص کر کے انسٹاگرام اور ٹویٹر پر جانے کے لیے آپ SKMUNIR831 جو ہمارا یوزر نیم ہے، آپ اس کو اس نام سے آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب جو ہمارا چینل ہے دعویٰ المجمع DAWAH اسپیس ALMAJMAAH، آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی ہمارا پروگرام ہوگا، جو بھی ہمارا ویڈیو اپلوڈ ہوگا، انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ اب وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے شیخ محترم کی اجازت سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ شیخ محترم کچھ سوال یعنی آج کی مجلس میں، اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ 7 یا 8 سوال رہے گا وقت کے حساب سے۔ تو ایک بہن نے سوال بھیجے، انہوں نے سوال کیا ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ حید کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز مشاہدین، جیسا کہ سوال یہ کیا گیا ہے کہ حیض کسے کہتے ہیں، حیض کی تعریف کیا ہے، بلفظ دیگر حیض کی تعریف کیا ہے، حیض کسے کہتے ہیں؟ حیض اس خون کو کہتے ہیں، یا حیض سے مراد وہ خون ہے جو بالغ لڑکیوں اور عورتوں کو ہر ماہ بلا کسی بیماری کے، فطری طور پر بلا کسی بیماری کے، بغیر کسی بیماری کے ہر ماہ وہ خون آتا ہے، اس کو حیض کہتے ہیں۔ یعنی حیض کی تعریف یہ ہے، حیض اس خون کو کہتے ہیں جو بالغ لڑکیوں عورتوں کو اس کے رحم سے ہر ماہ نکلتا ہے، اس کو حیض کہتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے اس میں کہہ دیا کہ بلا کسی بیماری کی، یعنی قدرتی اور فطرتی طور پر اور فطری طور پر وہ خون ہر بالغ عورتوں کو اور لڑکیوں کو ہر ماہ اس کے رحم سے نکلتا ہے، اور اسی کو حیض کہتے ہیں۔ اور حیض کا جو خون ہوتا ہے، وہ حیض کا خون جو ہوتا ہے، یا حیض کی پہچان کہہ لیں کہ اس کا خون جو ہے بالکل سیاہ ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے کہ دم اسود کہا گیا ہے کہ بالکل سیاہ خون ہوتا ہے، کالا خون جو پہچانا جا سکتا ہے۔ تو یہ حیض کی تعریف ہے، یہ حیض کی تعریف ہوئی۔ امید کہ معزز ناظرین کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ حیض کسے کہتے ہیں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ شیخ محترم دوسرا سوال ہے، ایک دینی بھائی نے کیا ہے، حید کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مدت کیا ہے؟ جی یہ بھی سوال چونکہ حیض کے مسئلے ہی سے متعلق ہے کہ، اور یہ سوال بھی بڑا معقول ہے کہ حیض کی اقل مدت اور اکثر مدت، یعنی حیض کی کم سے کم مدت کتنی ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کی مدت کتنی ہے۔ تو اس سلسلے میں احناف کے نزدیک حیض کی جو مدت ہے وہ کم از کم جو ہے 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ 15 دن اس کی مدت بیان کی جاتی ہے۔ اور حنابلہ کے نزدیک کم سے کم جو حیض کی جو مدت ہے وہ 1 دن اور 1 رات ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو اس کی مدت ہے وہ 15 دن ہے۔ لیکن قول راجح جو قول ہے وہ یہ ہے کہ حیض کی اقل مدت اور اکثر مدت، حیض کی جو کم سے کم مدت ہے اور جو زیادہ سے زیادہ مدت ہے، اس مدت کی
تحدید اس حیض کی اقل مدت اور اکثر مدت کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، اور حیض کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مدت کی تحدید اور تعین کے بارے میں یعنی کوئی یعنی حجت قابل تسلیم یا کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ اس لیے اس کی راجح قول یہی ہے کہ حیض کے اقل مدت یا کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے یہ ثابت نہیں ہے، اس کی کوئی تحدید حدیث میں نہیں بیان کی گئی ہے۔ بالکل۔ اور اسی قول کو جو ہے نا شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے، اور اسی طرح سے سعودی عرب کے مشہور مشائخ میں سے جو گزر چکے ہیں علامہ ابن صالح محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا۔ کہتے ہیں کہ حیض کی اقل مدت اور اکثر مدت کی تحدید و تعین کے سلسلے میں کتاب و سنت سے کوئی بات ثابت نہیں ہے، اس لیے مطلب اس کی حد کوئی مقرر نہیں ہے۔ اور وہ دلیل یہ پیش کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حائضہ عورت سے علیحدہ رہنے کا جو حکم بیان کیا ہے، ایک مرد کو حائضہ عورت سے الگ ہونے کی کے جو ایام ہے یا مدت کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے کہ فاعتزلوا النساء کہا کہ عورتوں سے علیحدہ رہو حیض کے ایام میں۔ ایام کی کوئی تحدید اور مدت کی کوئی تحدید جو ہے اس آیت کریمہ میں نہیں بیان کی گئی ہے، بلکہ مطلق کہا گیا فاعتزلوا النساء فی المحیض۔ اعتزال کا علیحدہ رہنے کا عورت سے حکم دیا گیا، کب تک؟ یعنی اس کی انتہا بیان کی گئی کہ جب تک کہ خون بند نہ ہو جائے، حیض بند نہ ہو جائے، حیض کا آنا رک نہ جائے، تب تک ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حیض کی جو ہے اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حیض کے جو کم سے کم مدت ہے یا زیادہ سے زیادہ مدت اس کے تحدید کے اس کی ایام کی حد بندی کرتے اور اس کا دن مقرر کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عام کہا کہ عورتوں کو مردوں کو کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے علیحدہ رہو۔ اعتزال کا جو حکم ہے اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں کی گیا، بلکہ کہا گیا جب تک حیض ہے تب تک علیحدہ رہنا، اس کی دن ایام کی تحدید نہیں کی گئی ہے، دن مقرر نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حیض کی اقل مدت اور اکثر مدت کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، یہی صحیح قول ہے، یہی صحیح قول ہے جی۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ حیض کی اقل مدت اور اکثر مدت جو ہے اس کی تحدید یا اس کی حد کوئی مقرر نہیں ہے۔ جی شیخ محترم، ہندوستان میں بعض جگہ یا ہماری کچھ بہنیں یہ سوچتی ہیں کہ کم سے کم 10 دن تک انتظار کرے، اس سے پہلے بھی اگر خون آنا بند ہو جائے تب بھی انتظار کرتی رہتی ہے 10 دن تک۔ یہ غلط ہے، مطلب یعنی ایک تو یہ کہ حیض جس حائضہ کو اپنی ان کی عادت کا علم ہو جاتا ہے کہ ہمیں کہ یہ کب تک یہ خون آتا ہے، تو مکمل 10 دن تک انتظار نہیں کرنا۔ جب خون بند ہو جائے اور عادت کا اعتبار کرے وہ کہ ہر مہینے وہ اپنی عادت کو دیکھے کہ ہر مہینے اس کے کتنے دنوں تک خون کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اگر عام طور پہ 10 دن ہے تو 10 دن تک انتظار کرے گی، لیکن اگر 7 دن میں حیض اس کی مطلب خون بند ہو جاتا ہے حیض کا آنا، تو ایسی صورت میں اس کو زیادہ دن تک یعنی 10 دن تک روکنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں مقرر حد حیض کی جو مدت ہے اکثر مدت اس کی یا اقل مدت اس کی کوئی تعین نہیں آئے گی۔ اس لیے جب عورت ہماری خواتین یعنی ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عادت کا اعتبار کرے اور دیکھے کہ جب یعنی اس کا خون بند ہو جائے، حیض کا آنا رک جائے، تو پھر اس کے بعد وہ غسل کر کے پاک ہو جائے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ شیخ محترم، تیسرا سوال ہے، ایک دینی بہن کا سوال یہ ہے کہ حیض کی حالات میں عورت کے لیے کیا کام کرنا جائز نہیں ہے؟ جی حالت حیض میں عورت کے لیے مطلب جو کام جائز نہیں ہے، کئی ایک کام ہیں جو جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جب عورت حالت حیض میں ہو تو اس کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، یعنی نماز عبادات کی ادائیگی وغیرہ اس کے لیے حرام ہے، نماز پڑھنا حرام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ
نماز کے تعلق سے ایک تو یہ کہ یعنی نماز کے بارے میں حدیث آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْدَةُ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْدَةُ فَادْعِ الصَّلَاةَ فَاتْرُكِ الصَّلَاةَ کہ جب حیض آنا شروع ہو جائے، جب حیض آنا شروع ہو جائے، حیض آئے تو کہا کہ فَادْعِ الصَّلَاةَ نماز چھوڑ دے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرماتے ہوئے کہا کہ اگر حیض آنا شروع ہو جائے تو ایسی صورت میں نماز چھوڑ دے، اور جب وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي اور جب حیض کا آنا بند ہو جائے یا حیض چلا جائے تو ایسی صورت میں پھر غسل کرو اور پھر نماز پڑھنا شروع کر دو. نماز پڑھو. معلوم یہ ہوا کہ حیض کی حالت میں نماز پڑھنا جو ہے عبادت کی ادائیگی، نماز وغیرہ پڑھنا ایک عورت کے لیے حرام ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طریقے سے روزہ رکھنا بھی، ایک تو حیض کی حالت میں ہوگی تو عورت نہ نماز پڑھے گی اور اسی طرح سے نہ روزہ رکھے گی. اس کے سلسلے میں بھی دلیل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس اذا حاضت المرأة لم تصلی ولم تصم، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہو جاتی ہے، حیض میں مبتلا ہو جاتی ہے تو یہ ہے کہ وہ نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے. ٹھیک ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ عورت کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسانی بھی ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت ہے اور مہربانی کہ اللہ تعالیٰ نے حیض کی حالت میں عورت کے لیے نماز پڑھنے کو ساخت کر دیا ہے، اور عورت کے لیے نماز پڑھنا حیض کی حالت میں جائز نہیں ہے. اسی طرح سے روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے. البتہ نماز کے متعلق تو یہ ہے کہ بعد میں جب وہ پاک ہو جائیں گی تو یہاں ایک اور مسئلہ واضح کر دوں کہ مطلب جو نماز نہیں پڑھیں گی تو کیا بعد میں اس کی قضا کرے گی، سوال ہی پیدا ہوتا ہے. تو بعد میں نماز کی قضا نہیں کرے گی، وہ نمازوں کی قضا جو نمازیں فوت ہو چکی ہے بحالت حیض، تو ان نمازوں کی وہ قضا نہیں کریں گی، البتہ روزوں کی قضا کریں گی. اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کننا نحیض علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ. یعنی ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہم حیض میں مبتلا ہوا کرتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رمضان کے روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا اور نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا. معلوم یہ ہوا کہ عورت کے لیے حالت حیض میں نماز پڑھنا بھی منع ہے اور روزہ رکھنا بھی منع ہے. اسی طریقے سے حیض کی حالت میں جو کام ناجائز ہے عورت کے لیے، ان کاموں میں سے ایک کام کیا ہے کہ حیض کی حالت میں عورت کے لیے مسجد میں داخل ہونا بھی جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آتی ہے کہ انی لا احل المسجد للحائض ولا للجنوب، کہ میں یعنی مسجد میں جنوبی کے لیے اور پھر اسی طرح سے حائضہ کے لیے داخل ہونے کو میں حلال نہیں سمجھتا، میں حلال نہیں قرار دیتا. تو معلوم یہ ہوا کہ حائضہ جو ہے وہ مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتی. حالت حیض میں عورت کے لیے مسجد میں داخل ہونا بھی جائز نہیں، الا کہ بقدر ضرورت. تو حالت حیض میں مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے حالت حیض میں عورت کے لیے اگر وہ حج عمرہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی. حج کے دوسرے اعمال انجام دے سکتی ہے لیکن بیت اللہ کا طواف اور اسی طرح صفا مروہ کی صحیح بھی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ بھی مسجد کے اندر داخل ہے. ابھی صحیح بین الصفا والمروہ ہے، یعنی مسعی جو ہے صفا و مروہ جو ہے وہ بھی اس وقت مسجد حرام میں شامل ہے، اس لیے وہ ابھی وہ وہاں بھی نہیں جا سکتی. تو بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کرے گی اور اسی طریقے سے صفا مروہ کی صحیح بھی نہیں کرے گی. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے حالت حیض میں عورت کے لیے اپنے شوہر سے ہم بستری کرنا، جمع کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے. تو یہ وہ کام ہے جو حالت حیض میں عورت کے لیے کیا ہے جائز نہیں ہے. جی اسی طرح قرآن وغیرہ پڑھنا بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے. شیخ محترم، جی خاص کر کے کچھ گاؤں محلے میں دیکھتے ہیں حیض کی حالت میں اگر بہو ہے تو ساس کیا کرتی، کچن کے کام کرنے نہیں دیتی ہے، یا اگر مطلب نئی شادی ہوئی تو کہتی پھر غسل کر لے پھر کچن میں آئے، تو اس طرح سوچ رکھتی ہیں جو ساس ہے، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بلا یہ شک یہ ایسی سوچ ہے جس کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے. البتہ ہمارے یہ جاہلیت کی ایک طرح سے اس کے اندر بو پائی جا رہی ہے، جاہلانہ فعل ہے. بلکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حائضہ جو ہے اس کے ساتھ یعنی
جو عورت حیض میں حالت حیض میں ہوتی ہے اس سے مطلب اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہاں لیٹنا سونا سب کچھ جائز ہے، یعنی اس کے ساتھ ہر طرح کا تعامل کیا جا سکتا ہے سوائے جماع کے مطلب تو ہمارے یہاں گھر کی جو عورتیں جو اپنی مامائیں اور بہنیں جو ساس وغیرہ جو آپ نے کہا کہ وہ اپنے اس طرح کی عورتوں کو کہتے ہیں کہ مطلب وہ برتن نہ صاف کریں کھانا نہ پکائیں، تو یہ جاہلیت والی چیز ہے مطلب یعنی وہ بلا جھجک جو ہے وہ بنا سکتی ہے، کھانا بھی بنا سکتی ہے، کھانا پکا سکتی ہے، لوگوں کے ساتھ مل جل بھی اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ اٹھ سکتی ہے بیٹھ سکتی ہے، یہ سب جائز ہے۔ مطلب عورت کے لیے مطلب جو ہے نا حالت حیض میں اس کو چھوت قرار دینا اور اس سے گھر محسوس کرنا، اس سے دوری اختیار کرنا، یہ غلط بات ہے، یعنی شریعت کے روح شریعت جائز نہیں ہے یہ، بلکہ عورت کے ساتھ عورت جو ہے نا اس کے حالت حیض میں عورت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سب یا کھانا پینا یا عورت کو مطلب اور دیگر جو خدمات انجام دینا یہ سب جائز ہے۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ محترم۔ ایک چوتھا سوال ہے، ایک دینی بھائی نے کیا حیض کا خون بند ہونے کے بعد غسل سے پہلے ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریں یہ جو ہے نا حالت مطلب خون بند ہونے سے پہلے اور غسل سے پہلے خون بند ہونے کے بعد غسل سے پہلے خون بند ہونے کے بعد اور غسل سے پہلے مرد کے لیے اپنی بیوی سے مباشرت کرنا، یعنی مباشرت سے مراد یعنی جمع کرنا، ہم بستری کرنا، یہ حرام ہے، اس لیے کہ جو قرآن کریم کی آیت کریمہ جو آپ نے شروع میں پڑھی ہے اور میں نے بھی بعد میں پڑھی کہ یسألونک عن المحیض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، دو مرتبہ طہارت کا لفظ آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں حکم دیا ہے کہ حالت حیض جو ہے گندگی کی حالت ہے، اس لیے تم حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے جدا رہو، حتیٰ یطہرن ولا تقربوهن، جو لفظ آیا ہے اللہ نے قرآن میں ولا تقربوهن حتیٰ یطہرن، اور ان سے قریب بھی مت جاؤ، یعنی یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، عورتوں کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ طہارت حاصل کر لے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی بیوی سے مباشرت یعنی جمع کرنے کی اجازت ہی نہیں دی ہے۔ اجازت کب دی ہے؟ جب وہ مکمل طہارت حاصل کر لے۔ مکمل طہارت کیا ہے؟ غسل کر لے، خون بند ہونے کے بعد اور غسل کر لے، اس کے بعد حکم ہو رہا ہے شوہر کو کہ وہ اپنی بیوی سے جمع کرے، اس لیے کہ اللہ نے پھر دوبارہ استعمال کیا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، دوبارہ طہارت کا لفظ ہے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر تم ان کے پاس آؤ اس مقام میں جہاں اللہ نے آنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مرد حضرات کو اپنی بیوی سے جمع کرنے کی اجازت اس وقت تک نہیں دی ہے جب تک کہ وہ غسل نہ کر لیں۔ تو اس بات کا ہمارے بھائیوں کو اور بہنوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جب تک کہ وہ غسل نہیں کر لیتی، مکمل پاک و صاف نہیں ہو جاتی، نہا نہیں لیتی ہے، تب تک کہ ان کے لیے اپنے شوہر سے ملنا یا مرد حضرات کو اپنی بیوی سے ملنا درست نہیں ہے۔ جی شیخ محترم، مطلب کیا کوئی راستہ ہے یا اجازت ہے غسل سے پہلے اگر جگہ کو اچھی طریقے سے دھل لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک دن یا دوسرے دن یا اگلے دن غسل کرتی ہیں، تو تب تک کوئی مطلب اجازت کی گنجائش ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں کوئی اجازت کی، حتی اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں تک کہ وہ ایک حدث اکبر ہے اس سے مکمل طہارت حاصل نہ ہو جائے، مکمل غسل نہ کر لے، وہ تب تک کہ ملنا جائز نہیں ہے۔ مجرد صرف اس مقام کو صاف کر لینا اور پھر ایک دو دن تک رکے رہنا، یہ قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے کہا مکمل طہارت حاصل نہ کرے۔ مکمل طہارت کب ہوگی؟ جب وہ شریعت کے مطابق جس طرح سے غسل جنابت کا طریقہ ہے، اس لیے اسی طرح سے غسل حیض کا طریقہ ہے، اس طرح سے غسل نہ کر لے تب تک کہ وہ مکمل پاک و صاف نہیں کہلائیں گی اور وہ اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوں گی۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ محترم نے مدلل اور واضح انداز میں آپ کو سمجھایا کہ حیض کا خون بند ہونے کے بعد اور غسل سے پہلے ہم بستری کرنا کیسا ہے۔ امید ہے کہ جو ہمارے ناظرین ہیں، چاہے ہمارے دینی بھائی ہو یا بہن ہو، سمجھ گئے ہوں گے۔ شیخ محترم، اسی سلسلے میں اور ایک سوال ہے۔ ایک دینی بھائی نے سوال کیا کہ حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنے کا کفارہ کیا ہے؟ یعنی اگر ہم بستری کسی نے کر لیا حیض کی حالت میں، کیا کفارہ ہے؟ حیض کی حالت میں اگر بیوی سے جمع کر لیا، بستری کر لیا، اولا تو یہ حرام ہے۔ کتاب و سنت
کہ صریح نش کی روشنی میں جو ہے، نص صریح کی روشنی میں بالکل حرام ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یسألونک عن المحیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض، اللہ تعالیٰ نے کہا گندگی ہے، اس لیے حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے علیحدہ رہو، دوری اختیار کرو، یعنی دوری اختیار کرنے کا مطلب مجامعت نہ کرو سب، ورنہ حالت حیض میں عورت سے سب کچھ کرنا جائز ہے، جیسا کہ وہ ایک حدیث آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسنوا کل شیء الا النکاح، کہ جمع کے سوا ہر کام کرو، یعنی ایک مرد اپنی بیوی سے حالت حیض میں اس کے فرج کے علاوہ، یعنی اس کی شرمگاہ کے علاوہ اب ہر چیز سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، یعنی عورت کے دیگر اعضاء وغیرہ سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، ہاں اس کے ساتھ لپٹ سکتا ہے، چمٹ سکتا ہے، سب ان کے لیے جائز ہے، سوائے کس کے، الا النکاح، یعنی جمع کے، مراد ہے جمع کے۔ تو اب مرد کے لیے حالت حیض میں بیوی سے جمع کرنا قطعاً حرام ہے، ہاں گناہ کبیرہ ہے، مرد کو چاہیے کہ لیکن جو آدمی ایسا کر لیتا ہے، اگر کوئی آدمی ایسا کر لے، کوئی شوہر اپنی شہوت پر قابو نہ پاتے ہوئے، کنٹرول نہ رکھتے ہوئے اگر بیوی سے حالت حیض میں جمع کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر توبہ ہے، اس کے اوپر توبہ کرنا ضروری ہے، توبہ اور استغفار کرے وہ، اور توبہ استغفار کرنے کے بعد اس کا کفارہ ہے کہ 1 دینار صدقہ کرے، جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم، ایک آدمی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک ایسے آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے اپنی بیوی سے حالت حیض میں جمع کر لیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سوال کے جواب میں کہ فلیتصدق بدینار او بنصف دینار، کہ اسے 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرنا چاہیے۔ اب 1 دینار اور نصف دینار کی جو صدقہ کی بات ہے، تو دونوں یعنی اختیار دیا گیا، یا 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرے، یعنی مراد اس کے اتنا نصف دینار یا 1 دینار کا مطلب یعنی 20 سعودی جو ریال ہے، اگر کوئی آدمی حالت حیض میں اپنی بیوی سے جمع کر لیتا ہے، اولا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کر لیا تو اولا تو پہلے تو اس کو توبہ کرنا چاہیے، اور پھر آئندہ اللہ سے عہد کرے کہ وہ اس طرح کی حرکت دوبارہ نہیں کرے گا، اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرے، سعودی ریال کے مطابق جو اس کی مطلب فلیتصدق بدینار اور بنصف دینار کی جو ایک وہ بیان کی گئی ہے کہ اس کی قیمت کا ایک اندازہ جو لگایا گیا وہ یہ ہے کہ 40 ریال یا 20 ریال اس کو جو ہے صدقہ کرنا پڑے گا فقراء پر، اور اگر ہندوستانی کرنسی میں ملائیں ہاں تو مل لیجیے 40 ریال کا 550 600 ریال ہو جائے گا، 600 انڈیا اور روپیہ کا ہو جائے گا جی، یا تو اس کا آدھا ہو جائے گا، 300 ریال مان لیں، 300 روپیہ مان لیں، یا 600 روپیہ مان لیں، ہاں یہ آدمی کو صدقہ کرنا، فقراء اور مساکین پر صدقہ کرنا، یعنی کفارے کے طور پر اس کو ادا کرنا پڑے گا جی۔ تو شیخ مطلب جیسے کہ آپ نے 2 چیزیں بتائیں، ایک تو ہے کہ سب سے پہلے توبہ کریں جی، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، اور اگر کیا ہے کسی نے ہم بستری کیا تو کفارہ سعودی ریال کے حساب سے یا تو 20 ریال دیں یا 40 ریال دیں، یعنی دینار اور نصف دینار، اور اگر ہندوستانی کرنسی میں ملائیں تو کم سے کم اگر نصف کو مان کے چلیں تو 300 روپیہ، یا تو فل مان کے چلیں تو 600 روپیہ جی، 600 روپیہ ایک اندازہ جی جزاک اللہ خیر۔ شیخ محترم ایک دینی بھائی نے سوال کیا، ان کا سوال یہ ہے کہ حج و عمرہ یا روزے کی ادائیگی کے لیے مانع حید گولیوں کا استعمال عورت کے لیے کیسا ہے؟ دیکھیے یہ جو ہے کہ حیض کو روکنے کے لیے ٹیبلٹ یا اس کے ادویات کا استعمال، گولیوں کا استعمال، جی اولاً تو ہماری خواتین، ہماری ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی حرکت نہ کریں، اس فعل سے اجتناب کریں، پرہیز کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ خود اس کی صحت کے لیے خطرہ ہے۔ بالکل حیض کا خون جو ہے، میں نے پہلے شروع میں بتلایا حیض کی تعریف کرتے ہوئے کہ حیض یہ کہ فطری خون ہوتا ہے، یہ فطری طور پر بلا کسی بیماری کے ہر بالغ لڑکیوں کو یا عورتوں کو آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی تو اگر ایک فطری چیز کو اگر آپ کوئی آدمی روکے گا، مثال کے طور پر پیشاب کو آدمی روک لے گا، ہاں تو کیا اس کا ضرر واضح ہے کہ نہیں؟ اس کا نقصان اسے اٹھانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے عورت کے لیے یہ حیض کا مسئلہ بھی ہے کہ اگر اس کو روکتی ہے تو اس کے لیے خود اس کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اس کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، اس کے لیے نقصان دہ ہے، اور اس کے بڑے بڑے نقصانات بیان کیے ہیں اطباء حضرات نے، کہ مطلب یہ کہ ایسی صورت میں اگر کوئی عورت مانع حیض گولیاں استعمال کرتی ہیں حیض کو روکنے کے لیے،
گولیاں یا ادویات استعمال کرتی ہیں تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے اس کے رحم میں زخم ہو جائے. بالکل. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حیض کے جو ایام ان کے مقرر ہے کہ ہر مہینے ایسے آتا ہے، حیض کے ایام میں حیض کے آنے میں تغیر اور بگاڑ پیدا ہو جائے گا حیض نظام میں. یا بعض علماء یہ بھی علماء طب یعنی جو اطباء حضرات ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نظام حمل کا جو نظام ہے وہ متاثر ہوگا اور پھر ہو سکتا ہے بانجھ پن کا بھی خطرہ ہے. جی. تو اتنے سارے نقصانات ہیں. تو ہم کو ہماری عورتوں کو چاہیے کہ اولاً وہ ان حالتوں میں بھی اسے مانے حیض گولیوں کے استعمال سے بچنا چاہیے. لیکن علماء نے پھر بھی جو ہے نا جائز قرار دیا ہے، جیسے خاص طور سے حج عمرہ کے لیے آتی ہے. جی. مثال کے طور پر اگر مجمع سے کوئی گئے بیچ راستہ میں، اب کیا کریں، واپس آنے میں پھر مشکل ہو سکتا ہے. بیچ راستے سے تو واپس آ جائے گی، لیکن وہاں جانے کے بعد یعنی عمرے کا احرام باندھنے کے بعد اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے اور پھر وہاں رکنے کا بھی مسئلہ ہے، پھر آنے کا بھی مسئلہ ہے، اس طرح کی کیفیت ہو تو علماء نے جائز قرار دیا ہے کہ مطلب عورت کسی جو ماہر طبیب ہے، ڈاکٹر جو تجربہ کار خواتین ڈاکٹر ہے یا مرد ہی میں سے جو ماہر ڈاکٹر حضرات ہیں اس کا مشورہ لے، آیا اس کے استعمال کے سے ان کے جسم کو کوئی خطرہ لاحق تو نہیں ہوگا. تو پھر ایسی صورت میں علماء نے اس کی جو علماء نے اجازت قرار دی ہے کہ اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسے آج کل ہندوستان پاکستان سے لوگوں حج عمرہ کے لیے آتے، وقت ان کے پاس مختصر ہوتا ہے. اگر آپ وہ رک جائیں گی تو ایسی صورت میں پھر مسئلہ ہوگا کہ اس کا ٹکٹ متاثر ہوگا، جہاز کا وہ مسئلہ ہو جائے گا، سارے بس سارے. تو علماء نے ایسے حالت میں ایسی عورتوں کے لیے مانے حیض گولیوں کا استعمال جائز قرار دیا، بشرطے کہ ان کے طبیب کے مشورے سے ہو اور ان کے لیے عورتوں خواتین کے لیے نقصان دہ نہ ہو. لیکن اگر میں جیسا کہ میں بعض خواتین حضرت کرتے ہیں جیسے رمضان کے دنوں میں بھی کہ روزہ ہمارا ٹوٹ نہ جائے، فرض روزہ جو ہے رمضان میں سال میں جو ایک مہینے کا روزہ فرض قرار دیا گیا ہے، اس میں بھی بعض خواتین حضرات یہ چاہتی ہیں کہ مطلب اس طرح کی گولیاں استعمال کر لیں ہمارا روزہ نہ ٹوٹے، بعد میں ہمیں رکھنا نہ پڑے، اس لیے رکھ لیں. تو میں یہ کہوں گا اس طرح کی مطلب جسارت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کہا نا من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. بعد کے ایام میں رمضان کے بعد ان کو اس کو اللہ شریعت نے رخصت دی ہے، اس کو بعد میں وہ کرنا چاہیے. لیکن خاص طور سے حج عمرہ کے ان دنوں میں حج عمرہ کے لیے جو خواتین آتی ہیں ان کے لیے اس طرح کا مانے حیض گولیوں کا استعمال جائز ہے، بشرطے کہ ان کے لیے ان کی صحت کے لیے خطرہ نہ ہو. ورنہ عام ایسے اگر عورتیں استعمال کرتی ہیں تو ان کی فطرت سے فطری امر سے یا فطری امور سے جو ہے نا ایک کھلواڑ ہوگا اور اس کی سلامتی کے لیے خود خطرہ ثابت ہوگا. اس لیے عورتوں کو مانے حیض گولیوں کے استعمال سے استعمال کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. شیخ محترم آخری سوال ہے، وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے. سوال میں انشاءاللہ کچھ ایڈ کروں گا. سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا حیضہ عورتیں صبح و شام کی دعا اور ذکر الہی کر سکتی ہے کہ نہیں، اور ساتھ ساتھ شیخ محترم مصحف کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ چھوڑنے کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ تفسیر وغیرہ جو ہے کیا چھو سکتے ہیں کہ نہیں، اس بارے میں ذرا ملاحظہ فرمائیں. جی سوال ہے کہ کیا سوال دو رہا ہے تو پھر دوبارہ، کیا حیضہ عورتیں صبح و شام کی دعا اور ذکر الہی کر سکتی ہے کہ نہیں، اور ساتھ ساتھ مصحف کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ چھونا اور تفسیر وغیرہ کو چھونا. جی دیکھیے یہاں یہ کہ حیضہ عورت کے لیے مطلب حالت حیض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ اس کے لیے نماز پڑھنے کو حرام قرار دیا کہ نماز نہیں پڑھ سکتی یا قرآن کو نہیں پڑھ سکتی، ٹھیک ہے، لیکن حیض کی حالت میں عورت کے لیے ذکر اذکار کا جو مسئلہ ہے، ذکر اذکار جیسے صبح و شام کی دعائیں یا تکبیر و تحلیل کا مسئلہ ہے، تسبیح و تقدیس کا تحمید کا مسئلہ ہے، یعنی سبحان اللہ کا ذکر، سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ کہنا، استغفار وغیرہ کی کلمات استغفار جو ہے، یا لا الہ الا اللہ، یا صبح و شام کی جو دعائیں ہیں، سونے کی دعائیں ہیں، ہے کہ نہیں، یا اسی طرح سے جو صبح و شام کی جو دعائیں ہیں اور دیگر اذکار وغیرہ وہ بالکل کر سکتی ہے. ہاں اسی طریقے سے قرآن کو جو ہے نا ڈائریکٹ تو نہ چھوئے ہیں، لیکن انڈائریکٹ مطلب یعنی کسی چیز کو مطلب ہاتھ میں لے کر کے اس کو چھوا جا سکتا ہے، بعض علماء نے جائز قرار دیا. رہ گیا کتب تفسیر یا وغیرہ کا مطالعہ کرنا پڑھنا جائز ہے، یا حدیث وغیرہ بھی پڑھنا جائز ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی عورت حالت حیض میں ایسی کتاب پڑھ رہی ہے جس میں یا قرآن مجید کی تفسیر وغیرہ پڑھ رہی ہے تو اس کے لیے علماء نے جائز، خالص قرآن نہیں جو تفسیر ہو، یا کوئی ایسے مجلات ہوں
ایسے میگزین ہوں، ایسی کتابیں ہوں جس میں قرآن مجید وغیرہ کی آیتیں ہوں، تو اس کو پڑھنے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ جو ہے نا، اب خواتین حضرات اس حالت میں یہ نہ سمجھے کہ وہ ان کے لیے ذکر بالکل منع کر اللہ نے روک دیا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، یعنی نماز اس کے لیے منع ہے، قرآن پڑھنا منع ہے کہ نہیں، لیکن سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، اللہ اکبر کا ورد کرنا، لا الہ الا اللہ کہنا، صبح و شام کی دعائیں پڑھنا، یہ سب جائز انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر شیخ محترم. ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور شیخ محترم کو ایک بتلاتا چلو، شیخ محترم اس آدھے گھنٹے پروگرام کا بھی لائیو ہے، 74 بندے نے شیئر کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے میں ہمارے جو سب دوسرے موضوع ہے، اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہیں بھیجیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اور اگلے ہفتے میں انشاءاللہ رکھا جائے گا. تب تک شیخ محترم کو اور ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بدعمكم تستمر دعوتنا.